بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی 1945 میں۔ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی تو جو سپر پاور بنی تھی وہ امریکہ تھا۔ اس کے سامنے روس ایک سپر پاور تھی۔ اس زمانے میں اس کو کہتے تھے رشین فیڈریشن۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں صرف روس ایک ملک نہیں تھا، اس میں روس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ملک تھے جنہوں نے مل کر ایک فیڈریشن بنائی تھی کمیونسٹ بلاک نے، اس کو کہتے تھے رشین فیڈریشن۔ رشین فیڈریشن 1990 میں ختم ہو چکی تھی۔ رشین فیڈریشن ختم ہو گئی۔ جب وہ رشین فیڈریشن ختم ہوئی تو یہ جو وسطی ایشیا کے ممالک بنے یہ سامنے آئے، یہ سب اس فیڈریشن کے اندر تھے۔ مثلا یہ جو ازبکستان، تاجکستان وغیرہ ہیں یہ رشین فیڈریشن کے اندر تھے۔ 1990 میں وہ فیڈریشن ختم ہو گئی، سارے ملک علیحدہ علیحدہ ہو گئے، روس دوبارہ سامنے آ گیا۔ اس وقت سپر پاور کون تھا؟ امریکہ۔ 1945 کے بعد سپر پاور امریکہ تھا، اس کے مقابلے میں رشین فیڈریشن۔ 1990 میں رشین فیڈریشن ختم ہو گئی، سپر پاور ون اینڈ اونلی نام لینے کے لیے امریکہ رہ گیا۔ اس سے پہلے دنیا اسلام کے اندر کچھ تحریکات ہو رہی تھیں، موومنٹس ہو رہی تھیں۔ 79 میں انقلاب آیا تھا، اسی زمانے میں افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی تھی، تو مسلمانوں کے اندر کچھ تحریکات ہو رہی تھیں۔ 1990 میں جب رشیا ختم ہو گیا، امریکہ اکیلا سپر پاور رہ گیا، تو اب ایک بات سامنے آئی، اب امریکہ کے سامنے ہے کون؟ کون ہے امریکہ کے سامنے؟ تو کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جس کو کہہ سکیں کہ یہ امریکہ کے سامنے ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ 1996 میں مثلا طالبان سامنے آئی، اس نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا۔ پھر وہاں سے کچھ اسلام کے نام پر تحریکات ہونا شروع ہوئیں جس کو ویسٹ نے کاؤنٹر کیا، امریکہ نے کاؤنٹر کیا، اور 2001 میں وہ واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد رخ کیا ہو گیا؟ رخ ہو گیا امریکہ ورسس اسلام، طالبان، اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اس دوران میں چائنا خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا، وہ جنگوں میں نہیں آئے، انہوں نے صرف اکنامکس کے اوپر کام کیا۔ چائنا کی داستان بہت عجیب داستان ہے۔ اچھا، اب وہ نام بھی تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں نا چینیوں کے، تو لوگوں کو یاد نہیں رہتے، لیکن آپ کو اگر آپ آج کی دنیا میں انٹرنیشنل پولیٹکس سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو یقیناً دیکھنا پڑے گا چائنا کیسے بنا، کس نے بنایا یہ۔ تو میں صرف چند نام لے رہا ہوں۔ میں نے کہیں ایک دفعہ بیٹھ کے یہ سب کہانی دہرائی کہ چین کیسے بنا، تو اس نے سب سے پہلا سوال ایک بندے نے مجھ سے کیا کہ مولانا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ نام یاد کیسے ہوئے ہیں، نام سخت ہیں ان لوگوں کے۔ تو مثلا میری عمر کے جو لوگ یہاں پر ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے، شاید ان کو نام یاد ہوگا چوئن لائی، چوئن لائی شاید یاد ہو۔ اس سے پہلے ایک ماؤ زے تونگ تھا، تو ماؤ زے تونگ، چوئن لائی، پھر ایک آدمی آیا تھا ڈنگ شاؤ پنگ۔ اس کے بعد سے چائنا چینج ہوا ہے۔ چائنا نے اپنے گیٹس کھولے، ویسٹ کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا، بہت بڑا انہوں نے ایک کام کیا۔ دیکھیں ہم لوگ یہاں ابھی تک ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، 25-30 سال تو کم از کم ہو گئے، وہ کیا؟ لوڈ شیڈنگ۔ 1 ارب سے زیادہ ملک ہے، 1 ارب سے زیادہ آبادی کا ملک ہے، ان کو اس کا سامنا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے سادہ سا ایک کام کیا، انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے ڈیمز بنائے، اتنے بڑے ڈیم بنائے کہ جو پاکستان کی ساری نیڈ ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے وہ چند ڈیم پورا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو دعوت دی کہ اگر آپ ہمارے یہاں انڈسٹری کھولیں گے تو ہم 5 سال کے لیے مثلا آپ کو بجلی مفت میں دیں گے۔ اب انڈسٹری کھلنی ہے وہاں پہ یا نہیں کھلنی ہے؟ کھلنی ہے۔ انہوں نے ترقی کر لی۔ لیبر کو انہوں نے پہلے تیار کیا جو سمپل لیبر تھا لیکن ٹیکنالوجی میں اچھا سیکھنے کو تیار تھا۔ یہ جب انڈسٹریز لگیں تو ان کا لیبر کمپلیکیٹڈ ہو گیا، ٹیکنالوجی میں بھی ایڈوانس ہو گیا، وہ لوگ آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ کسی جنگ میں نہیں پھنسے۔ مثلا جب 2001 میں امریکہ افغانستان آیا تو گمان یہ تھا کہ چائنیز کچھ تو کریں، ان کی ناک کے نیچے آ گیا امریکہ، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس وقت ہم لوگ جب لکھتے تھے، میں خود بھی کبھی لکھتا تھا، تو مجھے یاد ہے ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا، اور اس میں نے لکھا تھا کہ یہ لوگ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم 2020 تک کسی جنگ میں نہ پھنسے تو ہم امریکہ کو اکانومی میں ہرا لیں گے۔
پریکٹیکلی بالکل یہی ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو کسی جنگ میں نہیں پھنسایا اور اقتصاد کے میدان میں انہوں نے امریکہ کو شکست دی. جب ان کے پاس پیسہ زیادہ آیا تو انہوں نے پیسے کو سعودیوں کی طرح استعمال نہیں کیا. محل بنائیں، بڑی بڑی کشتیاں خریدنے، کرپشن مچائیں. کرپشن چائنا میں بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے پیسے کو عقل مندی سے استعمال کیا. تو انہوں نے وہ انفراسٹرکچرز کریٹ کیے جس کا امریکہ خواب میں بھی کوئی پلان نہیں بنا پائے گا. تو مثال کے طور پر امریکہ میں اس وقت اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی سپر پاور ہے، پورے امریکہ میں کہیں ہائی اسپیڈ ٹرین نہیں ہے. اور چائنا میں ہائی اسپیڈ ٹرین کا نیٹ ورک، ہائی اسپیڈ ٹرین کا مطلب میں کہہ رہا ہوں 200 کلومیٹر پر آور سے زیادہ، ٹھیک ہے، اس کا نیٹ ورک ہزاروں کلومیٹر بن چکا ہے. اب مجھے ہزاروں کا یاد بھی نہیں کتنے ہزار بن چکا ہے، 20,000 ہے، 25,000 کلومیٹر کتنا نیٹ ورک ہے وہ. تو وہ بہت آگے چلے گئے. مثلا اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر چلے جائیے، پتہ نہیں اور کسی بھی ٹیکنالوجی میں آپ ہاتھ ڈالیں، انہوں نے پیسے کو استعمال کر لیا. تو انہوں نے اکانومی کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک جگہ کے اوپر پہنچا لیا. اچھا، جب اکانومی میں پہنچایا اور پیسے کو ٹھیک ٹھاک استعمال کیا تو جنگی اعتبار سے بھی وہ لوگ کمزور نہیں رہے. وہ کچھ انہوں نے بنا لیا جس کے سامنے امریکن فوج کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم ملے گا، بہت سخت وقت. لیکن پاور کے نام پر ابھی بھی امریکہ سپر پاور، انہوں نے اس کو نہیں چھیڑا. بہت بڑی عقل مندی کی. اب اس کو بیٹھا رہنے دیں اپنی سیٹ کے اوپر. کیوں؟ سپر پاور ہونے کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، ان کو اس گمان میں مبتلا رکھا کہ آپ سپر پاور ہیں، آپ پیسہ لگائیں. یہ لگاتے رہے، ادھر وہ ان کا کام ختم کرتے رہے. دوسرا پلیئر جو اس وقت بہت بڑا پلیئر ہے وہ رشیا ہے.